الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. جو اسلامی بھائی دور دور بیٹھے ہیں قریب قریب تشریف لے آئیں. دوسرے اسلامی بھائی بھی ابھی پہنچنے والے ہیں. جو اسلامی بھائی نماز پڑھ رہے ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ ملک سے دوسری نشست شب بارات کے حوالے سے اجتماع کا آغاز کیا جائے گا. اس سے پہلے آج کی رات کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے رحمتیں حاصل کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیں کہ اللہ رب العالمین کے پاک کلام تلاوت قرآن کو توجہ کے ساتھ سنوں گا اور اس کی برکتیں حاصل کروں گا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم و مناجات پڑھے جائیں گے, توجہ کے ساتھ سنوں گا. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں دعائیہ کلمات آئیں گے وہاں آمین کہہ کر سعادتیں حاصل کروں گا. وائز ذکر و نصیحت سنت و برا بیان ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل توجہ کے ساتھ سن کر آج کی رات کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے اپنا نام بھی قسمت والوں کے اندر لکھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ناموں کا ذکر اور اجتماعی دعا بھی ہوگی. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج کی رات مبارک رات ہے جس کا تعلق نصف شعبان المعظم یعنی 15ویں شب سے ہے. اور ہمارے لیے خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی شورا کے رکن علامہ عاضی محمد امین عطاری سلمہ باری بھی تشریف لائے ہوئے اور تکاوان مدرسے کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آج شام سے ہی وہ نوافل وغیرہ میں سورہ یاسین اور نصف شعبان المعظم کی دعا میں بھی شرکت کی اور انشاءاللہ عز و جل آخر میں اجتماعی دعا بھی آپ فرمائیں گے. کافی اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, سب کی نیتیں شامل ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کا آنا قبول فرمائیں اور نصف شعبان المعظم کی جو برکات ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقدر میں بھی اس کا حصہ نصیب فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہماری آل اولاد کو بھی مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب انشاءاللہ عز و جل ہمارے قاری صاحب سورہ ملک کی تلاوت فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظیم۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، روزانہ آج کی مبارک شب کی فضیلتوں کو حاصل کرتے ہوئے، برکتیں حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی بھی کوشش کریں کہ جیسے کہ آج ہم نے سورہ ملک کی تلاوت سننے کے ساتھ حاصل کی ہے، تو اس کی فضیلت میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کو عذاب قبر سے بچائے گا
بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ مرنے کے بعد اس کے جسم کو قبر کے کیڑے نہیں کھائیں گے۔ تو سورہ ملک تو ویسے تو پورا قرآن ہی رحمتوں برکتوں کا مژدہ دے رہا ہے، لیکن جو وظائف ہمیں پڑھنے کے طور پر بھی عطا کیے گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کو بھی اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ اگر آج ہم خود اس کے عادی بنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ارد گرد بیٹھنے والے بھی اس کے عادی بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ ملک کی تلاوت کی برکت نصیب فرمائے، اور ہمارا ایک ایک لمحہ جو یہاں گزر رہا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنی بارگاہ میں اسے شرف مقبولیت عطا فرمائے۔ اور اس کی فضیلت جو آج کی رات کی ہے وہ ہے مغفرت کا مژدہ، معافی کا مژدہ۔ آسمان دنیا پر رب العالمین کا اپنے بندوں کے لیے تجلی فرمانا اور ندا دینا کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق کا طالب۔ ہر گرز پوری رات یہ صدائیں طلوع آفتاب تک ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اس کے رسول کا کلام سن رہے ہیں، لیکن آسمانوں میں ندائیں شروع ہو چکی ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ سبحان اللہ کہیں گے، آمین کہیں گے، پڑھنے والے کا پڑھنا انداز سننے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمارے لیے فرشتے ندا کر رہے ہوں گے، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی رزق کا طالب۔ اور جب ہم اٹھیں گے تو بشارتوں کی بشارتیں کہ کوئی خالی جولی نہیں لوٹے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، کہ جیسے کہ حدیث پاک میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العالمین میری امت کے گناہ گاروں کو کتنی تعداد میں معافی عطا فرماتا ہے کہ بنی قلب کی بکریوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بنی قلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ اس رات کو میرے امت کے گناہ گار معاف کیے جائیں گے، بخشے جائیں گے۔ اور پھر بندہ بندے کو معاف کر دے، خطائیں سرزد ہوتی ہے، جب بندہ بندے کو معاف کر دے، قطع تعلقی سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اور اپنے گھر والوں سے ہی معافی تلافی کر لے، آپس میں ہی معافی تلافی کر لے، پھر آئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا ہے، تو بھی ہمیں معاف فرما دے۔ جب بندہ بندے کو معاف کر دیتا ہے، حقوق العباد کے معاملات میں بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ رات معافی کی، مغفرت کی اور بے شمار برکتیں حاصل کرنے کی رات ہے، اور شب داری کا یہاں اہتمام ہے، اور نماز تسبیح بھی ادا کی جائے گی، نماز تہجد بھی ادا کی جائے گی، سحری اجتماع بھی ہوگا، انشاءاللہ کل کا روزہ بھی رکھیں گے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذہن بنانے کے لیے باتیں پیش کی جا رہی ہے تاکہ ایک ہمارا ماحول بن جائے کہ ہمارا آنا آج کی رات میں رسم و رواج کا تعلق ہے کہ مذہب اسلام کی برکتیں حاصل کرنے سے تعلق ہے، تو صرف رسم نہیں بلکہ آج کی ہماری ذمہ داری تھی جو ہم آج پوری کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں اجتماعی سطح پر بیٹھے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کے اندر جو ہمیں پوری رات کا ایک جدول دیا جا رہا ہے شب داری کا، تو اس کے مطابق اپنا ایک مکمل ذہن بنائے کہ ہمیں پوری رات انشاءاللہ عز و جل اللہ کی بارگاہ میں گزارنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ پوری رات کی فضیلتیں بے شمار ہیں، تو رب العالمین ہمیں اس کی بے شمار جو ہے برکتیں بھی نصیب فرمائے، نماز تسبیح کی برکاتیں، نماز تہجد کی برکاتیں، سحری اجتماع کی برکاتیں۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حدیث پاک میں، جس کا خلاصہ آخری جز اس پر مشتمل ہے، کہ میں 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں میری حاضری ہو تو اس میں سب سے آخر میں جو نامہ اعمال میرا بند ہوا ہو تو اس میں روزہ ہو۔ تو علماء اکرام نے فرمایا کہ ایک حدیث پاک کی روشنی میں کہ شروع میں بھی روزہ ہو اور آخر میں بھی روزہ ہے، یعنی 14 شعبان کا بھی روزہ کہ جب نامہ اعمال بند ہو تو روزہ ہو، 15 شعبان میں نئے نامہ اعمال کا آغاز ہو تو اس میں بھی ہمارا پہلے روزہ ہو۔ تو اب آج جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تو کل کی مطلب کہ نیت کر لیں انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ نعت خوانی کا سلسلہ جاری ہے، اور ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھیں، درود و سلام پڑھتے رہیں، نعت خواں کا ساتھ دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے کہ خدا کرتا نہیں کبھی دل میلا تیرا اور تیری سرکار ملاتا ہے رضا اسی کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ارغمغان مدینہ میں ایک بڑی پیاری دعا لکھی ہے سمجھ لیں کہ اس دعا کا بھی تعلق آج کی رات سے ہے ہر مسلمان کو یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کیونکہ یہ رات قبولیت کی رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس رات کو مسلمانوں کو پکار رہی ہوتی ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ہو سکے تو اپنی نظروں کو جھکا کر اس دعا کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں انشاءاللہ بہت سرور آئے گا ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی یا الہی کر دے پورا
از پائے غوث و رضا یا الہی کر دے پوری از پائے غوث و رضا آرزوئے دید سرور بے کس و مجبور کی آرزوئے دید سرور بے کس و مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی آپ کے میٹھے مدینے کی گلی میں یا نبی آپ کے میٹھے مدینے کی گلی کی یا نبی حاضری ہو خیر سے ہر حاضری ہو خیر سے ہر بے کس و مجبور کی حاضری ہو خیر سے ہر بے کس و مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی اے مدینے کے مسافر تو کہانی درد کی اے مدینے کے مسافر تو کہانی درد کی ان سے کہنا خوب رو کر ان سے کہنا خوب رو کر ان سے کہنا خوب رو کر بے کس و مجبور کی ان سے کہنا خوب رو کر بے کس و مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کس و آپ کے سینے سے لگ کر موت کی
لگ کر موت کیا مصطفیٰ، آرزو کب آئے گی بر، آرزو کب آئے گی بر، بے کس و مجبور کی آرزو کب آئے گی بر، بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر، بے کس و نامہ عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، نامہ سگ عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر، لاج رکھنا روز محشر، لاج رکھنا روز محشر، بے کس و مجبور کی، لاج رکھنا روز محشر، بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر، بے کس و اس سے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بتایا گیا ہے کہ آج کی رات برکتیں حاصل کرنے، برکتیں لٹانے، معافی مانگنے، معاف کرنے کی رات ہے۔ امیر سنت دامہ برکاتہ عالیہ نے ایصال ثواب کے مدنی پھولوں میں تحریر فرمایا کہ کوئی شخص اس طرح سے دعا کرے، اللہ میری اور تمام مؤمن اور مؤمنات کی مغفرت فرما، یا اللہ میری اور تمام مؤمن اور مؤمنات کی مغفرت فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرومین کی تعداد کے مطابق اس دعا مانگنے والے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو آج کی رات اپنے مرومین مسلمانوں کو یاد کرنے کی بھی رات ہے، ان کو یاد کر کے آئندہ کے لیے ہمیں فکر آخرت کرنے کی بھی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ہر لمحہ آج کا برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اب احمد صالح انشاءاللہ عز و جل، اور اس کے بعد رکن شورا حاجی صاحب کا بیان ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم أبدا على جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کہاں میں کہاں مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں ہے مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو عاصی کو کملی میں اپنے چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں پھر اور کیا ہے اس
اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور صلی اللہ علیہ یا دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدگار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بیزار نہیں، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا، گولا کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، گولا کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، لگا
تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ احساس کی مولا